بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الخاص والعام والمشترک والمؤول۔ وضع کے اعتبار سے نظم کی قسموں کا بیان چل رہا تھا جو تقسیم اول ہے۔ تو نظم کے وضع کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں۔ کون کون؟ خاص، عام، مشترک، مؤول۔ دلیل حصر کیا ہے کہ وضع کے اعتبار سے نظم کی 4 قسمیں ہیں، اس کو آگے یہ بتا رہے ہیں۔ لأن اللفظ اما ان يدل على معنى واحد او اکثر، کیونکہ لفظ وضع کے اعتبار سے یا تو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہوگا یا ایک سے زیادہ معنی پر اس کی دلالت ہو رہی ہوگی۔ 2 حالتیں ہیں، یا تو وضع کے اعتبار سے لفظ ایک معنی پر دلالت کرے گا یا ایک سے زیادہ معنی پر وہ دلالت کرے گا۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی صورت ہے یعنی وضع کے اعتبار سے ایک معنی پر اگر لفظ کی دلالت ہو رہی ہے تو یہ 2 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو افراد سے قطع نظر کرتے ہوئے ایک معنی پر دلالت ہو رہی ہوگی، افراد کی طرف خارج میں افراد ہیں یا نہیں ہیں اس کی جانب نظر نہیں، افراد سے منفرد ہو کر کے یا تو ایک معنی پر دلالت ہوگی یا افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ ایک معنی پر دلالت ہوگی۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر لفظ وضع کے اعتبار سے ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو افراد سے منفرد ہو کر کے ایک معنی پر دلالت کرے گا۔ افراد سے منفرد ہو کر کے کیا مطلب؟ یعنی خارج میں اس کے افراد ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی بحث نہیں، خارج میں اس کے افراد ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے، اس سے قطع نظر کرتے ہوئے لفظ کی دلالت ایک معنی پر ہو رہی ہوگی تو وہ کیا ہے؟ خاص۔ او ان يدل مع الاشتراک بین الافراد، یا افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ ایک معنی پر دلالت ہو رہی ہوگی۔ اب اگر افراد کے درمیانی خارج میں اس کے افراد ہیں، وضع کے اعتبار سے وہ لفظ ان افراد پر دلالت کر رہا ہے تو افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ یا تو اس لفظ کی دلالت اس ایک معنی پر ہو رہی ہوگی۔ فَوَلَا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ عام کہیں گے۔ جیسے زید ہے، خارج میں اس کے افراد پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے ہیں اس سے قطع نظر، وہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟
حیوان ناطق کو کہتے ہیں، آپ کہہ لیجیے. یہ اس کا ایک معنی ہے، ایک معنی پر دلالت ہو رہی ہے. لیکن خارج میں اس کے بہت سے افراد ہیں، تو افراد کے درمیان اشتراک کے ساتھ اس ایک معنی پر دلالت ہو رہی ہے نا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ عام کہیں گے. ٹھیک ہے، دو ہو گیا. وَإِنْ كَانَتْ ثَانِي، اور اگر کئی معنوں پر، کثیر معنوں پر وضع کے اعتبار سے لفظ کی دلالت ہو رہی ہے تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں. اگر کئی معنوں پر وضع کے اعتبار سے اس کی دلالت ہو رہی ہے فَإِمَّا أَن يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّأْوِيلِ أَوْلَى، بعد میں آئے گا. تو یا تو اس کے مختلف معانی میں سے کوئی ایک معنی تاویل کے ذریعے سے راجح ہو جائے گا. کئی معنوں پر اس کی دلالت ہو رہی ہے وضع کے اعتبار سے، ان کئی معنوں میں سے ایک معنی تاویل کے ذریعے سے راجح ہو جائے گا، یا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مؤول. یا ان کئی معنوں میں سے کوئی معنی تاویل کے ذریعے راجح نہیں ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشترک. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں فَإِمَّا أَن يَتَرَجَّحَ أَحَدُ مَعَانِيهِ بِالتَّأْوِيلِ، تو یا تو اس کے مختلف معانی میں سے، کثیر معانی میں سے کوئی ایک معنی تاویل کے ذریعے راجح ہو جائے گا تو اسے مؤول کہیں گے. وَإِلَّا، یا راجح نہیں ہوگا ہے نا، ورنہ اسے مشترک کہیں گے. یعنی راجح نہیں ہوا تو وہ کیا ہے؟ مشترک ہے. اب ایک دوسری چیز یہ بتا رہے ہیں، جو اتنی چیزیں تو آپ ابھی اجمال ہی ہے، لیکن اتنی چیزیں تو آپ اصول الشاسی میں بھی پڑھیں گے. یہ کہتے ہیں کہ بار بار میں یہ بات بھی کہہ چکا ہوں کہ تقسیم واحد کے اقسام میں مباینت ہوتی ہے. یہاں مشترک اور مؤول اس میں تباین ہے. تعویل ہو گئی تو وہ مشترک ہی تو تھا، تو اس میں تو تباین نہیں ہوا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مؤول یہ اس میں مفعول ہے تعویل کا. تعویل کون کرتا ہے؟ مجتہد کرتا ہے. تعویل مجتہد کرتا ہے. تو جب تعویل یہ مجتہد کا کام ہے تو مؤول یہ نظم کی قسم کیسے ہو گیا؟ اسے تو مجتہد سے متعلق ہونا چاہیے ہے نا. یہ نظم کی قسم کیسے ہے؟ یہ تو مجتہد کی شان ہے، مجتہد کا کام ہے. اس لیے مؤول کو نظم کی قسم میں شمار نہیں کرنا چاہیے. یہاں یہ چیز ہے، اسی کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اس کا جواب کیا ہوگا اور کیسے مؤول کو نظم کی قسم میں شمار کیا گیا ہے وضع کے اعتبار سے. فالمؤول، لہذا مؤول حقیقت میں انما ہوا من اقسام المشترک. مؤول یہ مشترک کی اقسام میں سے ہے. الذی دلّا صیغتاً و لغتاً، جو مشترک وضع کے اعتبار سے کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے. یعنی مشترک کی دو قسمیں، یا تو اس کا کوئی ایک معنی راجح ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر راجح ہو جائے تو مؤول، اور اگر راجح نہ ہو تو مشترک. ٹھیک ہے. اب ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ مؤول یہ مشترک کی قسم ہے اور قسم اور مقسم جو جس کی تقسیم ہوئی ہے ان کے درمیان تباین نہیں ہوتا ہے. کلمہ اور
اس میں تباین ہوگا کہ کلمہ پایا جائے تو اسم نہ پایا جائے، اسم پایا جائے تو کلمہ نہ پایا جائے، تباین نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مؤول یہ مشترک کی قسم ہے، اس لیے مشترک اور مؤول میں تباین نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہوگا کہ جب یہ مشترک کی قسم ہے تو نظم کی قسم کیوں کہا گیا؟ یہ کہتے ہیں قسم کی قسم ہوتی ہے۔ مشترک یہ وضع کے اعتبار سے نظم کی قسم ہے، اور مؤول یہ مشترک کی قسم ہے، لہذا مشترک کے واسطے سے مؤول نظم کی قسم ہے نا۔ اس لیے وضع کے اعتبار سے نظم کی قسم میں مؤول کو شمار کیا۔ ایک اعتراض کا جواب ہو گیا، اب دوسرے کی طرف یہ اشارہ کریں گے۔ مؤول حقیقت میں یہ اس مشترک کی قسم میں سے ہے جو وضع کے اعتبار سے، صیغہ اور لغت کے اعتبار سے کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مفعول فعل التاویل، اور اگرچہ مؤول فعل تاویل کا اسم مفعول ہے، الذی من شان المجتہد، جو مجتہد کا کام ہے، جو مجتہد کا کام ہے، تو تاویل تو مجتہد کا کام ہے، اس لیے اس کو نظم کی قسم میں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ مؤول یہ تاویل کا اسم مفعول ہے اور تاویل یہ مجتہد کا کام ہے، پھر بھی مؤول کو یہ نظم کی قسم میں شمار کرنا درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤول میں تعویل اگرچہ مجتہد کرتا ہے، لیکن کس کی؟ اسی مشترک کی جو کئی معنوں پر ہے نا دلالت کرتا ہے، اسی کی تو کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں مؤول مشترک کی قسم ہوا، اور جب یہ مشترک کی قسم ہے تو اگرچہ تعویل یہ مجتہد کا کام ہے، لیکن مؤول کو مشترک کی قسم ہونے کی وجہ سے نظم کی قسموں میں شمار کرنا یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جوابات اس کے دیے گئے ہیں، یہاں انہوں نے اتنے ہی پر اکتفا کیا ہے۔ آگے پہلی قسم ہو گئی کہ وضع کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ تفصیل آئے گی، ہر ایک کی تعریف بھی آئے گی۔ خاص، عام، مشترک، مؤول۔ دوسری تقسیم والثانی، اور دوسری تقسیم فی وجوہ البیان بذالک النظم، اس نظم کے بیان اور ظہور کی قسموں کے بیان میں ہے۔ یہاں بیان ظہور کے معنی میں اس نظم کے ظاہر ہونے کی قسموں کے بیان میں آئے، یعنی التقسیم الثانی، یعنی دوسری تقسیم فی طرق ظہور المعنی و خفائہ بذالک النظم المذکور فی التقسیم الاول من الخاص والعام، یعنی دوسری تقسیم معنی کے ظاہر ہونے اور معنی کے پوشیدہ ہونے کی قسموں کے بیان میں ہے۔ بذالک النظم المذکور، اسی نظم کی ظہور و خفا کی قسمیں جو تقسیم اول میں مذکور ہوئی ہیں، یعنی خاص و عام۔ یہ تو لفظی بالکل ترجمہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں کہ تقسیم ثانی معنی کے ظاہر ہونے اور معنی کے پوشیدہ ہونے کی قسموں کے بیان میں ہے۔ اس نظم کے جو تقسیم اول میں خاص و عام میں گزر چکی ہے،
بذالک النظم المذکور فی التقسیم الاول من الخاص والعام، تقسیم اول میں جو خاص و عام گزر چکا ہے اسی نظم، اسی خاص و عام، اسی نظم کے پوشیدہ ہونے اور اسی نظم کے ظاہر ہونے کی قسموں کے بیان میں دوسری تقسیم ہے۔ یعنی کیف یظہر المعنی من النظم، نظم سے معنی کا ظہور کیسا ہے، مسوقاً او غیر مسوقاً، حالت سیاق میں کلام اس کے لیے چلایا گیا ہے، او غیر مسوقاً یا حالت غیر سیاق میں کلام کا ظہور کیسا، ظہور معنی کیسے ہے، حالت سیاق میں یا حالت غیر سیاق میں، تعویل کا محتملاً للتعویل اولا، تعویل کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یہ ایک صورت ہوئی کہ معنی کا ظہور جو ہے وہ حالت سیاق میں یا حالت غیر سیاق میں محتمل تعویل ہو کر کے یا غیر محتمل تعویل ہو کر کے کس طریقے سے معنی کا ظہور ہے، ابھی اور تفصیل آئے گی۔ دوسری صورت وکیف یخفی المعنی من اللفظ، لفظ کا معنی پوشیدہ کیسے ہے، خفان سہلا، ہلکی پوشیدگی ہے، او کاملہ یا کامل درجے کی پوشیدگی ہے۔ تو اس تقسیم ثانی میں ظہور معنی اور خفائے معنی کے اعتبار سے اس نظم کی قسمیں ذکر کی جائیں گی۔ وہ اب یہ کہتے ہیں دو صورتیں ہو گئی نا، معنی کا ظاہر ہونا اور معنی کا خفی ہونا۔ نظم کے معنی کا ظہور حالت سیاق یا غیر حالت سیاق میں محتمل تعویل ہو کر یا غیر محتمل تعویل ہو کر کے ہے، کیسا ہے اس کا بیان وہ ہے، اور اس کی چار قسمیں ہیں، ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ دوسری تقسیم میں یہ چار قسمیں ہیں۔ اولاً لأنہ، کیونکہ ان ظہر معناہ، لفظ جو ہے، نظم جو ہے، اگر اس کا معنی یا تو اس کا معنی ظاہر ہوگا، لأنہ ان ظہر معناہ، کیونکہ لفظ کا معنی اگر ظاہر ہے، فإما أن يحتمل التاویل اولا، تو یا تو وہ لفظ تعویل کا احتمال رکھے گا یا تعویل کا احتمال نہیں رکھے گا۔ فَإِنِ احْتَمَلَهُ، اگر ظہور معنی کے ساتھ وہ لفظ محتمل تعویل ہو، تعویل کا احتمال رکھے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو نفس صیغہ ہی سے اس کا معنی ظاہر ہوگا، سوق کلام اور غیر سوق کلام، کلام کو اس کے لیے چلایا گیا نہیں چلایا گیا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے نا، وہ ایسے ہی معنی سمجھ میں آ جا رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کلام ہے کس تعلق سے، پھر معنی سمجھ میں آتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جانب کچھ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا سمجھ میں آ گیا، دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ تو کلام جو ہے اس کا معنی اگر ظاہر ہے تو وہ محتمل تعویل ہوگا یا محتمل تعویل نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اندر احتمال تعویل ہے نا، تو معنی کا ظہور ہے تو احتمال تعویل، لیکن معنی کا ظہور فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ معنی، تو اگر اس کے معنی کا ظہور محض صیغے ہی سے ہو جا رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر۔ اور اگر محض صیغے ہی سے، صرف صیغے سے معنی کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، سوق کلام کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو نص ہے۔ ٹھیک ہے، دو قسمیں ہو گئی۔ اور
وَإِن لَّمْ يَحْتَمِلْهُ، اور اگر وہ لفظ کا معنی ظاہر ہو، لفظ کا معنی ظاہر ہے اور محتمل تعویل نہیں ہے، تو بھی دو حالتوں سے خالی نہیں، یا تو نسخ کو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا۔ اگر وہ نسخ کو قبول کرے تو اس کو مفسر کہتے ہیں۔ کلام اگر احتمال کلام کا معنی ظاہر ہے اور لیکن وہ تعویل کا احتمال نہیں رکھتا ہے اور نسخ کا احتمال اس کے اندر ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفسر۔ ٹھیک۔ اور اگر احتمال نسخ بھی نہ ہو، نسخ کو بھی وہ قبول نہ کرے، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ محکم۔ چاروں قسمیں ہو گئی۔ چلیے، وَإِلَّا، ورنہ اگر وہ نسخ کو بھی قبول نہ کرے تو اسے کیا کہیں گے؟ محکم۔ فَهَٰذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا، یہ چاروں قسمیں جو ہیں، کیا عام اور خاص کی طرح سے اس میں تباین ہے؟ عام خاص مشترک کی طرح سے؟ عام خاص مشترک میں تو تباین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں کیا ہے؟ بعض سے اولا ہے، نص میں ظاہر بھی ہے نا، اسی طریقے سے باقی کا معاملہ ہے۔ فَهَٰذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا اولا من بعض، یہ تمام اقسام ان میں کی بعض سے اولا ہیں۔ فَيُوجَدُ الْأَدْنَىٰ فِي الْأَعْلَىٰ، اور ادنا اعلیٰ میں پایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسی اقسام ہیں کہ ان میں تباین ہی نہیں، ایک دوسرے میں پائے جاتے ہیں۔ اقسام میں تو تباین ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں وَلَا تَبَايُنَ بَيْنَهُمَا، خود کہہ رہے ہیں ان میں کوئی تباین نہیں۔ آپ کو پھر ہوگا کہ جب تباین نہیں تو اقسام کیسے ہیں؟ یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا التَّبَايُنُ بِحَسْبِ الْاعْتِبَارِ، ان اقسام کے درمیان تباین صرف اعتباری ہے، یعنی ایک میں ظہور معنی ہے اور احتمال تعویل ہے، لیکن ظہور معنی نفس صیغہ سے، اور ایک میں ظہور معنی سوق کلام، ایک میں احتمال تعویل نہیں ہے اور نسخ کو قبول کرنا، ایک میں نسخ کو قبول بھی نہیں کرنا۔ اعتباری فرق ہو گیا سب میں نا، اس اعتبار سے سب میں فرق ہے، تباین ہے، لیکن حقیقی تباین ان دونوں میں نہیں ہے، چونکہ ان اقسام میں، چاروں اقسام میں حقیقی تباین نہیں ہے، اسی لیے اس کے تقابل میں چار کو ذکر کیا۔ پہلے والے میں تباین ہے اس لیے وہاں تقابل کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں ان چار اقسام میں حقیقتاً تباین نہیں ہے، اس لیے اس کے مقابل بھی چار کو ذکر کیا جاتا ہے، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، ہے نا، اس کا بیان آ رہا ہے۔ بخلاف الخاص مع العام والمشترک، برخلاف خاص کے عام اور مشترک کے ساتھ، فإنها متقابلة بنفسها، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، یعنی ان میں تباین پایا جا رہا ہے، یہاں تباین نہیں ہے، چونکہ وہاں تباین پایا جا رہا ہے، فلہذا اسی وجہ سے لم یذکر المقابلہ فی التقسیم الاول، تقسیم اول میں صاحب منار نے مقابل کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہاں تباین ہے تو مقابل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وذکر فی الثانی فقط، اور صرف دوسرے میں ذکر کیا کیونکہ یہاں تباین نہیں پایا جا رہا ہے۔ فقال، اور انہوں نے یہ فرمایا وَلِهَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا، اور یہ چار قسمیں جو ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم، چار ان کے مقابل بھی ہیں۔ وَلِهَٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ، اور ان چاروں کے لیے چار مقابل بھی ہیں، اے لِهَٰذِهِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ لِلظُّهُورِ اقسام اخر تقابلها فی الخفاء، یعنی ان اقسام ظہور میں ان اقسام اربع کے لیے دوسری چار قسمیں ہیں جو خفا میں ان کے مقابل ہیں، جو پوشیدہ ہونے میں ان کے مقابل ہیں۔ فکما،
انا فی الاول بعضھا اولا من بعض فی الظہور، اور جیسے پہلے والے جو ہیں ظاہر نص مفسر محکم، ان میں بعض سے ظہور میں راجح ہے، قوی ہے نا، محکم سب سے زیادہ ظاہر. فکما ان فی الاول، تو جس طریقے سے پہلے میں بعض سے ظہور میں قوی ہے، کذالک فی المقابل، یہی حال مقابل میں بھی ہے. بعضھا اولا من بعض فی الخفا، ان میں سے بعض دوسرے بعض سے پوشیدگی میں قوی ہے، یعنی ایک میں کم خفا ہے، دوسرے میں اس سے زیادہ، تیسرے میں اس سے زیادہ، چوتھے میں اس سے زیادہ. فیوجد الادنی فی الاعلی، یہاں بھی ادنا اعلی میں پایا جاتا ہے، یہاں بھی تباین نہیں ہے، صرف تباین اعتباری ہوگا. وہ چار قسمیں کیا ہیں؟ وہ ہے الخفی والمشکل والمجمل والمتشابہ. وہ چار قسمیں نا خفی، مشکل، مجمل، متشابہ ہیں. لأنہ، کیونکہ لفظ کا معنی، نظم کا معنی، نظم کی مراد ان خفیہ معنی، اگر اس کا معنی پوشیدہ ہے، فإما أن يكون خفاؤه لعارض غیر الصیغۃ، تو جو پوشیدگی ہے وہ پوشیدگی یا تو صیغہ کے علاوہ کسی عرض عارض کی بنیاد پر ہوگی، یا نفس صیغہ کی بنیاد پر پوشیدگی ہوگی. یا تو نفس صیغہ کی وجہ سے پوشیدگی ہوگی، یا صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے پوشیدگی. اگر صیغہ کے علاوہ کسی عارض کی بنیاد پر پوشیدگی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ خفی، ہے نا. اور اول نفس صیغہ، اور اگر یا نفس صیغہ کی وجہ سے پوشیدگی ہوگی، اگر نفس صیغہ کی وجہ سے پوشیدگی ہے تو یہ بھی دو حال سے خالی نہیں، یا تو غور و فکر کے ذریعے سے اس کا ادراک ممکن ہوگا یا نہیں ممکن ہوگا. اگر غور و فکر کے فَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِالتَّأَمُّلِ، اگر غور و فکر کے ذریعے سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مشکل، یعنی معنی پوشیدہ ہے نفس صیغہ کی وجہ سے، لیکن غور و فکر کی وجہ سے، غور و فکر کے ذریعے سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مشکل. وَإِن لَّمْ يُمْكِن، اور اگر نفس صیغہ میں پوشیدگی ہے اور تأمل کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا تو دو حال سے خالی نہیں. فَإِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ، تو یا تو متکلم کی جانب سے اس کا بیان آنے کی امید ہوگی، تعویل نہیں کی، غور و فکر کے ذریعے سے، تأمل کے ذریعے سے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جس کا کلام ہے وہ خود ہی اس کو بیان کر دے. یا تو اس کی امید ہوگی یا اس کی بھی امید نہیں ہوگی. اگر متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہو فہو المجمل، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجمل کہیں گے. یعنی اگر لفظ کا معنی نفس صیغہ کی وجہ سے پوشیدہ ہے اور تأمل کے ذریعے سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہے تو وہ مجمل ہے. اور اگر امید نہیں ہے فہو المتشابہ، تو وہ کیا ہے؟ متشابہ ہے. ایک چیز اور یہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا التَّقْسِيمُ وَكَذَا التَّقْسِيمُ الرَّابِعُ، یہ دوسری تقسیم اور اسی طرح سے چوتھی تقسیم جو اقتضاء النص والی آئے گی، ہے نا. دوسری اور چوتھی یتعلق بالکلام، یہ کلام سے متعلق ہے، کیونکہ یہاں کیا دیکھا جاتا ہے؟ نظم سے مراد کیا ہے، اور مراد کلام ہی سے سمجھ میں آئے گا کہ لفظ سے مراد سمجھیں گے. مراد کے لیے ہے نا کلام ہونا ضروری، اسناد ہونا ضروری ہے، اور اسناد کلام ہی میں پایا جائے گا. لہذا یہاں دوسری تقسیم اور چوتھی تقسیم میں
تو دوسری اور چوتھی تقسیم جو ہے یہ کلام سے متعلق ہے. کما ان تقسیم الاول، جس طریقے سے تقسیم اول جس میں وضع کے اعتبار سے نظم کی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے یا کثیر معنی پر دلالت کرتا ہے، اس میں لفظ کا اعتبار ہے، وہ لفظ کس معنی پر دلالت مراد نہیں ہے وہاں، ہے نا. ایسے ہی دوسری تقسیم میں کہ موضوع لہو میں لفظ کا استعمال ہو رہا ہے، غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، وہاں لفظ مراد نہیں. اس لیے پہلی اور تیسری تقسیم لفظ سے متعلق، دوسری اور چوتھی تقسیم کلام سے متعلق ہے. یہ تقسیم اور اسی طرح چوتھی تقسیم کلام سے متعلق ہے، جیسے تقسیم اول اور تقسیم ثالث کلمہ سے متعلق ہے. کما ہوا ظاہر، یہ بہت ہی ظاہر بات ہے، بہت زیادہ اس میں ہے نا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے یہ تیسری تقسیم کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو پھر پڑھیں گے.